میں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ گزشتہ چند دنوں سے میری آپ سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یوکرین اور روس کے معاملے پر ہو رہی ہے۔ اب تقریباً وہ جو سارے حالات ہیں وہ تقریباً اب انفولڈ ہو گئے ہیں اور عنقریب وہ فولڈ بھی ہو جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے۔ تو اس بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ جب USSR تھا، جس میں وہ 15-16 ازبکستان تو آذربائیجان تو یہ ساری اوپر کی بالٹک ریاستیں بھی شامل تھیں، اس میں جب وہ ٹوٹا تو دنیا یونی پولر ہو گئی، ایک سپر پاور رہ گئی۔ تو اس وقت ان کے جو جارج بش سینئر تھے، امریکہ کے صدر، انہوں نے تقریر بھی کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم قائم کریں گے۔ وہ جو چاہتے تھے، جس وقت چاہتے تھے، جیسے چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ اب 30-35 سال کے جو مزے ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اور میری اگر آپ پچھلی 3 ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً اسی طریقے سے ویسے ہی انفولڈ ہوئی ہیں۔ وہ جو چھوٹی ریاستیں تھیں جہاں سے اس نے اندر آنا تھا، اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ یوکرین گیا اور ختم، 25-30 سال کے لیے آگے گیا، یہ اس کو چھوڑے گا نہیں اب۔ اور آخر کار کیا ہوا کہ اس نے کل صبح، آج میں انتظار کر رہا تھا جو بائیڈن کی تقریر کی، کہ میں کہتا تھا کہ وہ بھی سامنے آ جائے تو پھر ایک ہی دفعہ اس کو کچھ انالیسس کیے جائیں۔ تو اس نے 4 طرف سے روس پہ حملہ کر دیا، جو 3 سائڈیں جو خشکی کی تھیں، اور چوتھی جو تھی بلیک سی والی سائڈ سے کروز میزائلوں سے جو اس کا ہے بلیک سی والی سائڈ سے بھی۔ تو اس نے میرے تقریباً یوکرین کو کرنٹائن کر لیا کہ جسٹ ان کیس اگر باہر سے کو آنا چاہے۔ تو وہ جو امریکہ اور یورپ کہا کرتے تھے ہم مدد کریں گے، ہم یہ کریں گے، تو میری آخری والی ویڈیو آپ چیک کریں، میں نے آپ سے کہا تھا مریں گے یوکرینین، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ تاریخ ہے، ہسٹری ہے ان لوگوں کی، یورپینس کی اور امریکہ کی۔ یہ جب ویتنام میں گئے تو وہاں کیا ہوا، 20 سال افغانستان میں کیا ہوا۔ بیسک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر کار اب دنیا نے جو دنیا اوپن اپ ہو رہی ہے، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں جس میڈیم کے تھرو، ہمیں آخر کار پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنے کوئی جینیس یا اتنے کوئی خاص ایکسپرٹ نہیں ہے when it comes to seeing the future, near future یا far future کو دیکھنے کی طرف جائیں، اتنے ایکسپرٹس نہیں ہیں۔ تو آہستہ آہستہ بات کھل رہی ہے۔ تو اس میں یہ کچھ علاقے ہیں، کریمیا، کیاف جو اس کا کیپٹل ہے، کیلینوکا، اوڈیسا جو سمندر والی سائڈ ہے، میریوپول، ان چیزوں کے اوپر اس نے نا باہر سے نا اٹیک کیے۔ یہ ساری کی ساری اس کی کیا ملٹری انسٹالیشنز ہیں۔ کھڑے ہوئے جہاز ختم، کھڑے ہوئے ٹینک ختم، کھڑے ہوئے اسلحے کے ڈپو تھے ختم، اس کی جو جہاں سے بیٹھ کے وہ کنٹرول کرتے تھے، کنٹرول سینٹرز فوج کے ختم، راڈار سٹیشنز ختم، کرپل، بالکل ایک دم اس نے کیا کیا یوکرین کو ایک دم کرپل کر دیا، یعنی اس نے اس کو جیسے میں نے کہا تھا بالکل ہاف میں اس نے کاٹ دیا۔ وہ یہ ہے کہ اچانک ہی صبح مسٹر پوٹن اپنے نیشنل ٹی وی پہ آئے تو انہوں نے آ کے وہاں کیا کہا ہے، میں آپ کو آخر بار بتاتا ہوں کہ ہم قبضہ کرنے نہیں آئے، اگر کسی نے روس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو روس فوراً اس کا بھرپور جواب دے گا، اور پھر وہ ہوگا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اور ہم نے تمام ضروری فیصلے کر لیے ہیں۔ یعنی نیٹو کو بار بار پوٹن وارننگ دیتا رہا ہے، میرے دروازے پہ نہیں ہو، میرے دروازے پہ نہیں ہو، مطلب بالکل ہی مجھے کریمپ مت کرو۔ تو کسی نے اس کی وارننگ نہیں سنی، تو اپنی تقریر میں اس نے بڑا خاص لفظ کہا ہے کہ کسی نے میری بات نہیں سنی، نہ وارننگ۔ مجھے امید ہے کہ اب میری بات سنی گئی ہوگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کوئی ان کی بات کو نہیں آئے گا، یوکرین آخر میں اکیلا کھڑا ہوگا، اور کوئی اقتصادی پابندی یہ روس کوئی چھوٹا سا ملک ہے، یا کوئی افریقہ کا ملک ہے، یا کوئی بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، بھوٹان جیسا ملک تو نہیں ہے کہ جو آگے والی چیزوں کو پلان کیے بغیر۔ یہ بڑی زبردست قوم ہے روسی قوم، گرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، گرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ پوٹن یہ مسلسل کہتا رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے وہ مزے تھے نا جو، وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کچھ میں نے چونکہ ہر حرف میں نے لوگوں کو کوٹ کرنا ہے، تو وہی الفاظ ہونے چاہیے جو انہوں نے بولے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا ذرا، امریکی صدر صاحب کیا کہتے ہیں، اس حملے سے زندگیاں ختم ہوگی، قتل عام ہوگا۔ یوکرینی صدر صاحب اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہوں، مارشل لا لگا دیا گیا ہے، گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ اچھا، یوکرین کے عہدیدار ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو کیا کہتے ہیں جا کے
کہ یہ اس باڈی کی ذمہ داری ہے کہ جنگ کو رکوائے۔ پھر امریکی صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پیوٹن ہے یہ آٹوکریٹ ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے۔ کل تک جو اس کے ساتھ بیٹھتے رہے، کام کرتے رہے، وہ ٹھیک تھا۔ پھر انہوں نے ابھی تقریر میں کہا جی کہ فلاں 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 جو بزنس مین ہے، اصل میں یہ ایلیٹ کلاس ہے رشیا کی، جو بڑے ہیوج اماؤنٹ میں پیسہ کماتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ کل تک جس کے ساتھ بزنس کرتے تھے خوشی خوشی، آج اچانک وہ کرپٹ ہو گئے۔ وہی آپ کو دیکھیں وہی سٹوری دہرائی جا رہی ہے، وہ کرپٹ ہے جی۔ پیوٹن ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر۔ جو بائیڈن صاحب آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غور سے آگے پیچھے دیکھیں نا کہ جن جن لوگوں کے اوپر آپ میزائل دیتے ہیں، جہاز بھیجتے ہیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، یہ ہماری حفاظت میں ہیں، کوئی ان کا کچھ کر نہیں سکے گا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آٹوکریٹ نہیں ہیں، ڈکٹیٹر۔ میں یہاں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا۔ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں نا تو آپ اپنے ٹریک ریکارڈ کو تو دیکھیں نا۔ اور ایک بات میں آپ اور بتا دوں کہ آپ یہ ٹھپے لے کے نہ بیٹھ جائیے گا میری باتیں سن کے، ٹھپا لگا دیں میرے اوپر، یہ جی رشیا کا ساتھی ہے تو امریکہ کا دشمن ہے، تو چائنا کا ساتھی ہے تو انڈیا کا دشمن ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ریئلزم، ریالٹیز، حقیقت، ریئلزم۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ریئلزم پہ۔ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، اسٹیٹس کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کے درمیان کوئی دوست نہیں ہوتا، یا الائز ہوتے ہیں یا آپ کے اینیمیز ہوتے ہیں، فرینڈ شپ کچھ نہیں ہوتی۔ اور ہر ملک اپنے فیصلے اپنے مفاد کے تحت کرتا ہے کہ میرا کس چیز میں، میری کس چیز میں فائدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے 30-35 سال پہلے اسی رشیا کے خلاف آپ نے جہاد لڑا، بڑی کامیابی سے لڑا، اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کمپلیٹ۔ آج آپ اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خان آج جا کے بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہے پابندیاں لگ رہی ہیں، تو یہ پابندیاں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ آج ہی چائنا جو ہے وہ اپنے جو اس نے گندم خریدی ہے، آج وہ جہاز بھر بھر کے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا، اس نے انکار کر دیا اس کے اوپر کسی قسم کی نکتہ چینی کرنے پہ۔ اب چونکہ یورپ میں اور امریکہ میں گیس کی پرائس پہلی بہت بڑھ گئی ہے، پیٹرول انتہائی مہنگا ہے، 40 سال کی شدید ترین مہنگائی سے دوچار ہوا ہے کرونا کے بعد پورا یورپ اور امریکہ۔ تو آج وہ ان کو طفل تسلیاں دے رہے تھے صدر صاحب اور یورپ والے بھی، کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم مزید تیل کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ سب سے مشکل یہ ہو جائے گا امریکہ کو اور یورپ کو اپنے لوگوں کو سمجھانا کہ یہ یوکرین ہے کہاں، ہمارا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، اس کی وجہ سے ہماری گیس مہنگی کیوں ہے، ہمیں کیوں مہنگی لینی پڑی، ہمارا تیل مہنگا کیوں، ہماری چیزیں مہنگی کیوں ہیں۔ تو ان کو بتا رہے ہیں ہم نے پابندیاں لگائی ہیں، انشاءاللہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں رشیا بالکل تباہ ہو جائے گا، گھٹنوں پہ آ جائے گا، بیٹھ جائے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر وہ یوکرین کے جو امریکی صدر ہیں، لنڈا تھامس ہے ان کی، ایک یونائٹڈ نیشن میں ان کی نا، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پورا یورپ خطرے میں پڑ گئے، پورا یورپ خطرے میں پڑ گیا، ویری بیڈ۔ عراق، لیبیا، شام، یمن، یو نیم اٹ۔ آپ جب حملہ کرتے ہو تو آپ کہتے ہو جی آزادی، ہم آزادی کی خاطر گئے ہیں، ہم نے ان جگہوں کو، ان کو آزاد کرنا ہے، ہم ان کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ہم خود مختاری دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کی مرضی کے حکومتیں دینا چاہتے ہیں، اور آپ انویڈ کریں تو حملہ آزادی کے لیے ہے۔ جو آپ کے خلاف لڑے آگے سے، بس وہ دہشت گرد ہے۔ اور پھر آپ کے حملوں کے دوران جو لوگ مریں، آپ لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ہوتی اس وقت، لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ جو مرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ برے لوگ، جو مرے یہ کون تھے؟ یہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے جو ہم نے مارے، ہم نے مار دیے ہیں بس۔ عراق کو دیکھ لیں آپ، لیبیا کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، انتہائی پیسفل ملک تھے، سکون سے چل رہے تھے، ابھی دیکھیں وہاں کیا ہوا۔ سب سے خوبصورت بات تو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، سابقہ امریکی صدر۔ یہ یاد رکھیے گا، اگلے الیکشن میں 60% چانسز ہیں کہ امریکہ کا پھر صدر بن جائے گا۔ اور امریکہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ فاکس نیوز پہ آ کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ریگڈ الیکشن، امریکہ کے الیکشن کو کہہ رہے ہیں ریگڈ الیکشن کراؤ گے، یعنی الیکشنوں میں فراڈ کرو گے، اللیجٹمیٹ پریزیڈنٹ، غیر قانونی صدر لا کے بٹھاؤ گے، تو وہ تو تمہارے ساتھ ایسے ہی کرے گا۔ اور پیوٹن کو وہ کہہ رہے جینیس ہے، اس نے اتنے جینیس طریقے سے کام کیا ہے۔ گلوبل مارکیٹ میں گلوبل سٹاک گر گئے، آئل گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، بٹ کوائن جو ہوتی ہے وہ بالکل کریش کر گئی۔ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، یورپ، پورا یورپ شدید ترین
شدید ترین بحران کا شکار ہو گیا ہے. گیس مہنگی ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، چیزوں کی قیمتیں اور ہائیک پہ چلے جائیں گی. نیٹو جو کر رہا تھا جا کے اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا تھا، حالانکہ آپ کے پاس بڑے لانگ رینج میزائل ہیں، آپ نے اگر رشیا کو مارنا ہوگا تو وہاں سے مارو نا میزائل. نیٹو جو کر رہا تھا جا کے اس کے دروازے کے اوپر پہنچ کے وہاں میزائل لگانا چاہ رہا ہے، وہاں سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک. پیوٹن نے اگر اپنی خود مختاری کے لیے کچھ کیا تو وہ غلط، وہ دہشت گردی ہے. میں اگر کسی کے گھر پہ حملہ کروں تو بالکل ٹھیک، لیکن اگر کوئی کسی اور کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ انویژن کہلائے گی، حملہ کہلائے گا، دہشت گردی کہلائے گی. اب آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں، جب چائنا انڈیا کے علاقے کی طرف اپنی میسو قسم کی وہ پہاڑوں میں، بڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں فوج کو جب موبلائز کر رہا تھا تو کیا اس وقت امریکہ کی سیٹلائٹ سے وہ تصویریں نہیں لی؟ ابھی جو رشیا کی تصویریں لے لے کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں 5 دن سے اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، انہوں نے انڈیا کو کیوں نہیں بتایا؟ پوری دنیا کے سربراہان نے، پوری دنیا نے کوئی نہ کوئی لفظ بولا ہے اس مسئلے پہ. چائنا نے بولا، یورپ نے بولا، حتیٰ کہ عمران خان نے بھی کہا ان تنازعات سے یہ پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے، اور ان تنازعات سے ہمیشہ چھوٹے ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. اس نے بھی کہا ماسو انڈیا کے. اب انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ یقیناً یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ ہم کہاں آ کے پچھلے 10 سالوں میں ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے میں نے ایک بات کی تھی تو لوگ مجھے دیوانہ پاگل سمجھتے تھے. میں نے انہیں کہا تھا کہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا خطرناک ترین علاقہ اور مضبوط ترین علاقہ یہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں. کیوں؟ چائنا، انڈیا، پاکستان، رشیا، ایمرجنگ پاور ایران، یہ 4 ایسے ایٹمی ملک ہیں کنفرم جن کے آپس میں سرحدیں ملتی ہیں. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آخرکار ان کا بلاک بنے گا، آخرکار یہ بیچ میں سارے شامل ہوں گے، اور انڈیا کی سروائیول اس میں ہوگی کہ وہ بھی 5واں اس بلاک کے اندر شامل ہو جائے. تو اس وقت لوگ مجھے پاگل، بیوقوف، وہ پتہ نہیں کہاں کی، یہ 100 سال میں تو ہو ہی جائے گا. ہاں جی شاید ایسا ہو جی، یہ ابھی تو نہیں ہو سکتا، 50 سال کے بعد. میں نے کہا کرتا تھا نہیں، یہ بہت بہت جلدی، بہت ان قریب یہ ایسا ہوگا. اور پھر انڈینز کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اگر ہماری سروائیول ہے تو ہماری یہ سروائیول کہاں ہے، تو اس کی اس بلاک میں یہ بلاک بن کے رہے گا. بلاک کا مطلب یہ نہیں کسی کے خلاف دشمنی، بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے مل جل کے رہنا. اگر آپ انڈیا اور چائنا کو لے لو تو 2.5 ارب تو یہ بن جاتے ہیں. پاکستان کو ڈال لو، رشیا کو ڈال لو، ایران کو ڈال لو، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال کر لو تو پوری دنیا کی آبادی ہے 7 ارب، 7.5 ارب. تو آپ کو 4 ارب تو یہی مل جائے گے. آپ آپس میں اگر بنا کے لڑائی کی بات نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کسی کے خلاف ہو جاؤ. اگر آپ کی فیکٹری دن رات بھی چلے نا، اور یہ 5-7 ملک یورپ کی طرح کیسے کھڑے ہو گئے؟ عراق میں حملہ ہوا، لیبیا پہ، شام پہ، وہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ، ایسے کوئی نہیں کھڑا ہوا جیسے یورپین یونین کھڑی ہو گئی ہے. الٹا ہم لوگوں نے تو ساتھ دیا. آپ کے خیال میں جو پاکستان آج 8ویں طاقت ہے، تو کیا پاکستان اپنی کارکردگی پہ نہیں، یہ انڈیا کی حماقت کی وجہ سے. انڈیا اگر اتنے سے ملک کو تسلیم کر لیتا نا، یعنی میں اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے اس کو گلے لگا لیتا، یار تجھے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں، میں ہوں نا تیرے ساتھ. کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تیل، آٹا، چینی، چاول مل جل کے کام کرتے ہیں. اب آ گیا نا تو تجھے ختم تو نہیں کیا جا سکتا. آپ یقین مانیں آج پاکستان کی حیثیت بھوٹان، نیپال سے زیادہ نہ ہوتی. انہی کی حماقت ہے نا کہ اگر کوئی ملک کہیں نکلتا وہ چلا جا رہا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یوکرین جب رشیا ٹوٹا تھا نا تو دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی اسلحہ یوکرین کے پاس تھا. 5000 اٹامک وار ہیڈ سے اس کے بعد 5000. اور یہی برطانیہ اور یہی امریکہ، انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ ہم تجھے سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں، تو ایسا کر کہ یہ سارے کے سارے رشیا کو واپس کر دے. کل اس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اٹامک وار ہیڈز کو چھوڑ دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. لیبیا نے یہی کیا تھا، ایٹمی پلانٹ تھا تو یورپ کی بات امریکہ کی سن کے اپنے ایٹمی پلانٹ کو کھیڑ کے شپوں پہ رکھ کے تو بھیج دیے تھے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج یوکرین نے اپنی سالنٹی کو کمپرومائز کیا نا. 5 دنیا میں سب سے زیادہ، یہ ریکارڈ چیک کر لیجئے گا، دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار جو تھے وہ یوکرین کے پاس تھے. اگر آج اس کے پاس ہوتے تو اس کو کسی نیٹو کی کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی. دنیا میں سب سے بڑا گندم کا سپلائر یوکرین ہے اور رشیا ہے. یوکرین تو گیا، یوکرین کو تو اب چھوڑا نہیں جائے گا. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پیوٹن نے کہا ہے یوکرین کے صدر کو، ایک
ڈی ملٹرائز کر لو، اسلحہ چھوڑ دو، سارا ختم. دو گارنٹی دو نیٹو میں نہیں جاؤ گے. آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں حملہ ابھی روکنے پہ تیار ہوں. آپ کو گارنٹی دی جا رہی ہے، آپ کی ساؤنڈی، آپ کو انتہائی خوشحال ملک ہو، تو آپ نے یہ ایسا کیوں، لوگوں کے کہنے پہ آ گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کر رہے ہو آپ ایسا آپ کی مدد کے لیے. یقین مانے آپ کی مدد کے لیے جب آپ کو مشکل پڑ جائے گی نا، تو آپ کی مدد کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہوگا. تو ابھی ایک چھوٹا سا ایڈ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں. 15 اگست 1949 کو روس نے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو وہاں آنے کی دعوت دی. انڈیا کو کچھ جشن آزادی تھا تو کوئی انسائڈ نہیں کر سکی، تو انہوں نے کیا کیا، پاکستان نے کہا جی کہ ہم 17 اگست کو آ جاتے ہیں. جواب میں رشیا نے بولا جی کہ اینڈ آف اکتوبر یہ 1949 یا ارلی نومبر میں آپ آ جاؤ. تو پاکستان نے فائنل کیا کیا، نومبر 5 1949 کو میں وہاں کا دورہ کروں گا. لیکن پھر بیچ میں امریکہ اس کا 2 بلاک میں سی نا دنیا، مغربی بلاک تھا اور کمیونسٹ بلاک تھا. انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ان کو کہہ کو کے بیوقوف بنایا، تو وہ جناب لیاقت علی خان امریکہ چلے گئے. تو اس وقت وہاں سے پھر ٹینشنز شروع ہو گئیں. آخر کار یہ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا میں. آپ اپنی فیکٹری میں چیز بناؤ. یعنی میں بائک یہاں سے نکلتا ہوں تو میرے گلی کے کنارے پہ ایک دکان ہے، وہاں سے چیز ملتی ہے. تو میں انتہائی دور مین مارکیٹ میں ٹیکسی میں کیوں جاؤں گا، 500 روپے جانے کے دوں، 500 روپے آنے کے دوں، اور وہی چیز وہاں سے خرید کے لے کے آؤں؟ کیوں لے کے آؤں؟ میری کیا دشمنی ہے؟ مجھے بتائیں، آج کوئی مجھے سمجھا دے امریکہ سے کیا دشمنی ہے ہماری، انگلینڈ سے کیا ہے، رشیا سے کیا ہے، ایران سے کیا ہے، افغانستان سے کیا ہے، انڈیا سے کیا دشمنی ہے ہماری؟ انڈیا کی 1 ارب کی آبادی ہے. انڈیا کیوں نہیں حالات و واقعات کو ٹھیک کرتا؟ چائنا ہے، ایران ہے. ہم آپس میں چیزیں بنا کے اگر اسے کولیبریٹ کریں، اگر ہم رشیا کو ایکسپورٹ کرنا شروع کریں، رشیا ہمیں کرے، تو ہم ٹرکوں میں چیزیں بھیج سکتے ہیں. ہم نے ضرور وہ 5 روپے کی ٹیکسی لے کے آگے جانا ہے. ریئلزم پہ نظر رکھا کریں، ریئلزم پہ. ورنہ وہ جو 7واں بیڑا آنا تھا وہ کب کا آ چکا، وہ آیا تھا، لیکن 7ویں بیڑے کے اوپر بنگلہ دیش رکھ کے لایا تھا، وہ ہمارے کسی کام نہیں آیا. ڈو مور ڈو مور ڈو مور. رشیا آج سے 30 سال پہلے ہمارا دشمن تھا، 30 سال کے بعد دوست ہے. آج سے 30 سال کے بعد دوبارہ حالات و واقعات کچھ اور ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم عقل مندی سے اپنے کام کریں گے، یوکرین کے صدر کی طرح نہیں. امریکی صدر نے آج بھی کہا ہے اپنی عوام کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارا کوئی فوجی وہاں نہیں اترے گا، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ہم پابندیاں لگائیں گے. یوکرین کو پابندیوں کا کیا فائدہ؟ یوکرین تو گیا، اس نے اڑا لیا، لے گیا وہ. State of Pakistan has made up its mind what's going to happen in the future, where we stand, why we stand, what we have to do, why do we have to do. The smart nations, the smart people learn from their history, from their past. The smart people. It's not about enemies or friends. It's about national interests. When you start making enemies and friends in politics, when you start making friends ہم نے کیوں بنایا یورپ میں جانتے ہو آپ؟ فرینڈز ہم نے اس لیے بنایا کہ جو ہم نے ساری کی ساری ایکیومولیٹ کی تھی، چوری ڈاکہ مارا ہوا، ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے پیسے تھے، ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے وہ محفوظ کرنے تھے. نہ وہ چائنا میں ہو سکتے ہیں، نہ وہ رشیا میں ہو سکتے ہیں. تو کوائٹ آبویسلی ہماری چوائس کیا تھی؟ ہماری چوائس تھی یورپ. کیونکہ یورپ والے اپنی اکانومی سے صرف مطلب رکھتے ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں آنے والا پیسہ چوری کا یا ڈاکے کا. تو آئی تھنک فائنلی آور اسٹیبلشمنٹ، it's not establishment, let's call it state. The state has decided what should have been done, what we did not do in the past, what we should have done then. Let's forget about it, move on, let's do the right things, let's move on to the right track. So finally we are getting on the right track. اور اس کے بیچ میں اگر ایک کاش ایسا ہو جاتا کہ ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کا کوئی آؤٹ کم نکل آتا، تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میرے خیال میں وی ہیو نتھنگ بٹوین اس، نو بیڈ بلڈ، کوئی بیڈ بلڈ نہیں ہے ہمارے درمیان میں. یہ بیڈ بلڈ اگر ختم ہو جاتا، یورپ کی جب جنگ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار، تو جرمنی اور یہی والا یورپ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. آج EU کے نیٹو کے ممبر ہیں اور انتہائی شاندار دوست ہیں. جرمنی پہ حملہ پورے یورپ پہ حملہ سمجھا جائے گا. فرانس، پولینڈ کتنے شدید دشمن تھے، آج کتنے اچھے وہ دوست ہیں. تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے
اور تاریخ کے سبق سیکھ کے اگر ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو پھر نتائج کوائٹ آبویسلی اچھے نکلیں گے. تو thank you very much for your time, and until we meet again, thank you for listening and thank you very much for your time. Allah Hafiz.